سنا کہ نیک لوگوں کو کے بارے میں کہ رات کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ذکر فرمایا ہوتا کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے رات کے وقت میں جدا ہیں۔ قرآن کریم نے وصف تعریف بیان فرمائی کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں۔ سنا دل میں کچھ ایک مومن کا شوق پیدا ہوتا ہی ہے کہ یا اللہ کہیں ہمیں بھی توفیق ہو جائے، لیکن ساتھ ہی سوچتا ہے کہ میرے حالات تو ایسے ہیں کہ میں اس پر قادر نہیں۔ تو اب یہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ سوچ لو کہ بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، میرے بس کا تو ہے نہیں، بس مایوس ہو کر اور خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، فرمایا کہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا، استعین باللہ، اللہ سے مانگو، یا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے مجھے بھی یہ توفیق ہو جائے، لیکن میری ہمت جواب دے جاتی ہے، میری آنکھ نہیں کھلتی، میری نیند پوری نہیں ہوتی، یا اللہ اپنی رحمت سے آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما دیجیے۔ عاجز نہ بنو، عاجز بن کر نہ چھوڑو۔ کیوں؟ خوب سمجھ لیجیے کہ اس کے جب اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے یہ اس عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، تو مانگے گا تو دو حال سے خالی ہے، یا تو اس عمل کی واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی، مقصود حاصل، اور اگر فرض کرو توفیق نہیں ہوئی اس کی تو انشاءاللہ اس عمل کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت طلب کرے، یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے مجھے شہادت عطا فرما دیجیے اپنے راستے میں، اس بات کی توفیق دیجیے کہ آپ کے راستے میں جان دے کر شہید ہوں۔ جو شخص سچے دل سے یہ دعا مانگتا ہے تو فرمایا کہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں چاہے بستر پر مر رہا، اگرچہ جہاد کا موقع نہیں ملا، اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا بظاہر، لیکن بستر پر مر رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یا تو ملے گا، نہیں ملے گا تو درجہ وہی ملے گا۔